بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہر سال ماہ رمضان میں سورت کوثر کو یوں پڑھتا ہوں، 20 کروڑ مانگو اللہ 40 کروڑ دے دیتا ہے۔ جلدی فائدہ اٹھا لو، موقع ملا ہے۔ جس نے بھی یہ عمل کیا وہ خالی ہاتھ نہیں لوٹا۔ حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اللہ رب العزت فرماتے ہیں جو ایک نیکی لائے گا اس کا 10 گنا ثواب ہوگا اور میں اور بھی زیادہ اجر عطا کروں گا، اور جو برائی لائے گا تو اس کا بدلہ اسی کے برابر ہوگا یا میں اسے معاف کر دوں گا، اور جو مجھ سے ایک باش قریب آئے گا میں ایک ہاتھ اسے قریب آؤں گا، اور جو مجھ سے ایک ہاتھ قریب آئے گا میں 4 ہاتھ اس کے قریب آؤں گا، جو میرے پاس چل کر آئے گا میں اس کے پاس دوڑ کر آؤں گا، جس سے پوری زمین کے برابر گناہ کر کے مجھ سے ملاقات کی، بشرطیکہ کا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا تو میں اس کی مغفرت کر دوں گا۔ میرے بھائیوں، آپ خود اندازہ لگا لیں کہ اللہ پاک اپنے بندے سے کتنی محبت کرتا ہے۔ اس لیے جب کوئی مشکل ہو، جب بھی کوئی پریشانی ہو، اللہ سے ہی مانگنا چاہیے۔ ارشاد باری تعالی، قسم ہے اس روشن کتاب کی، بے شک ہم نے اسے برکت والی رات میں اتارا ہے، بے شک ہم ڈر سنانے والے ہیں۔ ہر حکمت والا کام اس میں بانٹ دیا جاتا ہے۔ اگر تم ماہ رمضان کے مہینے میں یہ وظیفہ کر لو گے تو اللہ کی قسم تمہاری زندگی سے ہر مشکلات ایسے نکلے گی جیسے کبھی زندگی میں آئی ہی نہیں۔ یہ اتنا مجرب وظیفہ ہے، جس نے بھی اس وظیفے کو کیا تھا وہ خود آ کے ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ اللہ نے ان پر کتنا کرم کیا۔ اللہ رب العزت نے ایسی گھڑیاں رکھی ہیں، ایسا مہینے رکھے ہیں، اور ماہ رمضان انہیں تمام مہینوں میں سے ایک ایسا بابرکت مہینہ ہے۔ جو بندہ اس مہینے میں اپنی حاجت کے لیے دعا مانگے گا اللہ تعالیٰ اس کی ہر جائز حاجت کو پورا کرے گا۔ ماہ رمضان کا مہینہ اتنی قبولیت کا مہینہ ہے، اس مہینے میں رب کی ذات جھولیاں بھرنے کو تیار ہے۔ کوئی مانگنے والا ہو تو اس بابرکت مہینے میں مانگ لے۔ جو بندہ اس مہینے میں صرف ایک تسبیح پڑھ لیتا ہے، اگر آپ مشکلات پریشانیوں میں پھنسے ہوئے ہیں، آپ کا کوئی کام پھنسا ہوا ہے، آپ کے راستے میں کوئی رکاوٹ یا بندش ہے، بیٹیاں جوان ہیں رشتے نہیں ہو رہے، بچے بے روزگار ہیں سالوں سے رزق کی تلاش میں مارے مارے پھر رہے ہیں، نوکری نہیں مل رہی، تو آج صرف ایک تسبیح پڑھ کر دیکھیں۔ یہ ایک تسبیح ہر مشکل پریشانی کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے گی، غربت تنگ دستی کا خاتمہ ہو جائے گا۔ اس مہینے میں آپ کی ہر دعا، ہر التجا پوری ہوگی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے وظیفے کی طرف چلتے ہیں۔ یہ قرآن مجید کی سب سے چھوٹی سورت، جس کو سورہ کوثر کہا جاتا ہے، یہ سورہ کوثر کا بڑا نایاب عمل ہے، بڑا قیمتی عمل ہے۔ اس کا پڑھنے والا بندہ ہمیشہ غنی رہتا ہے، کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلانے پڑتے۔ وہ اللہ کی بارگاہ سے لاکھوں کروڑوں بھی مانگے تو اس رب کے خزانے میں کوئی کمی نہیں ہے۔ ہر چیز پر اس کی قدرت، ہر چیز پر اس کا قبضہ ہے۔ وہ جس کو چاہے تھوڑا عطا فرماتا ہے، جس کو چاہے زیادہ عطا فرماتا ہے۔ اس لیے آپ نے اس رب کریم کی بارگاہ الہی سے التجا کرنی ہے اور یہ کلمات پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنی ہے۔ ماہ رمضان میں آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ اگر آپ کو مالی پریشانی ہے، اگر آپ کو اولاد کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، کاروبار کی وجہ سے کوئی پریشانی ہے، آپ کے گھر کے اندر کوئی مسائل، آپ کے گھر میں کوئی اولاد کا مسئلہ ہے، کسی بھی قسم کی کوئی بھی پریشانی ہے، انشاءاللہ اللہ پاک ان کلمات کی برکات سے وہ پریشانی دور فرما دیتا ہے۔ ایک صحابی بیان فرماتے ہیں، اس واقعہ کے ساتھ میں بتا دیتا ہوں یہ وظیفے کی حقیقت کیا ہے اور اس وظیفے سے غم اور دکھ کیسے جھڑتے ہیں، کیسے دور ہوتے ہیں، بندے کی پیاس کیسے ختم ہوتی ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی بیان کرتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر پر لیٹے ہوئے تھے اور اسے ہم سمجھ رہے تھے کہ جیسے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے ہوشی کے عالم میں ہے، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر غشی طاری ہے، اور فرماتے ہیں کچھ دیر کے بعد ہم نے دیکھا حضور علیہ الصلوۃ والسلام اپنے بستر سے اٹھے اور مسکرا رہے تھے، اور صحابہ بیان فرماتے ہیں
کہ ہم نے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، مسکرانے کی کیا وجہ ہے؟ اس میں کیا حکمت ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، آپ جانتے نہیں، اللہ کی بارگاہ سے میرے اوپر ایک ایسی صورت کا نزول ہوا ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی نے مجھے کوثر عطا فرمایا ہے۔ تو صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ، وہ کوثر کیا ہے؟ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، میرے صحابہ، وہ کوثر ایک ایسا جنت کے اندر سمندر ہے، ایک ایسا دریا ہے، ایک ایسی نہر ہے کہ جب قیامت کے دن میری امتی پل صراط پر محشر کے میدان میں کھڑے ہوں گے، میں اپنے امتیوں کو اس میں سے ایک ایک جام بھر کر پلاؤں گا، جو 50 سال کا ایک دن ہے۔ اس پورے دن کے اندر کبھی بھی میری امتی کو دوبارہ پیاس نہیں لگے گی۔ تو یہ صورت ایسی ہے، یہاں تک کہ صوفیہ فرماتے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں بندہ روزہ رکھے، اور اس مہینے کے اندر حضور کثرت کے ساتھ روزے رکھتے تھے، اور فرماتے جو بندہ روزہ رکھنے کے بعد 7 مرتبہ اس سورت کو پڑھ لے، اللہ تبارک و تعالی اس کو پیاس کی شدت سے محفوظ رکھ لیتا ہے۔ تو پھر آپ اندازہ لگائیے کہ اس وظیفے کو، اس سورت کو پڑھنے والا بندہ اگر وہ پیاس کی شدت سے محفوظ رہ سکتا ہے، باقی معاملات سے محفوظ رہ سکتا ہے، اور اس عمل کے ذریعے پھر ہر پریشانی سے نجات مل سکتی ہے۔ کوئی بھی اس کی حاجت ہے، کوئی بھی اس کی پریشانی ہے، تو اس نے کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے اس وظیفے سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ یہ کلمات پڑھنے ہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ یہ 21 مرتبہ آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حفاظت لینی ہے شیطان مردود سے، اور آپ نے کہنا ہے، باری تعالیٰ میں شیطان مردود سے پناہ چاہتا ہوں، مجھے اپنی حفاظت میں لے لے۔ جب اللہ آپ کو اپنی حفاظت میں لے لے گا، پھر آپ کو دنیا کا کوئی غم آپ کے قریب نہیں آئے گا۔ غم ہمارے پاس کیوں آتے ہیں؟ ہم گناہ کرتے ہیں، اور گناہوں کے سبب ہمارے اوپر ایسی مصیبتیں آتی ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے ہر وقت استغفار کرنی چاہیے، توبہ کرنی چاہیے، اور پھر اس کو پڑھنے کے بعد آپ نے اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اس کو بھی آپ نے 21 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اس کے بعد آپ نے 1 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا ہے۔ اس سے پہلے آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ اول و آخر 11 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے۔ نماز والا پڑھنا ہے۔ ایک دفعہ میرے ساتھ پڑھیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے 33 مرتبہ سورۃ الکوثر پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس کے بعد آپ نے سورۃ الکوثر کا پڑھنا ہے۔ سورۃ الکوثر کی پہلی آیات انا اعطیناک الکوثر، یہ سورۃ قرآن پاک کے 30 پارے میں ہے۔ یہ آیت پاک اور بے شمار رحمتوں اور برکتوں کا خزینہ ہے۔ یہ آیات رنج و غم کو دور کرتی ہے، قلب مومن کو فرحت و شادمانی اور خوشیاں دیتی ہے۔ یہ سورت بہت ہی پاورفل ہے۔ اس وظیفے سے آپ کی ہر جائز خواہش پوری ہوگی، اور آپ کی بڑی سے بڑی پریشانی ختم ہو جائے گی۔ یہ جو عمل ہے، یہ کسی کو خالی ہاتھ نہیں چھوڑتا۔ اللہ پاک ہر لحاظ سے مالا مال کر دیتا ہے۔ اللہ کے خزانے اتنے وسیع ہیں، اور وہ ذات ایسی ذات ہے جس جگہ سے رزق دیتا ہے جہاں پر آپ سوچ بھی نہیں سکتے۔ انسان تو میرے بھائیوں اشرف المخلوقات ہے۔ ایک جو کیڑا ہوتا ہے پتھر کے اندر ہوتا ہے، بظاہر آنکھ سے نظر نہیں آتا کہ وہاں پر کوئی چیز جا سکتی ہے، اس کو رزق مل سکتا ہے، نہیں مل سکتا، دیکھ ہی نہیں سکتا۔
بندہ کے اس پتھر میں کوئی سوراخ ہے اور اس کے اندر کیڑا رہتا ہے یا نہیں، لیکن اللہ کی قدرت دیکھیں، اللہ پاک اس کو بھی دے رہا ہے، اس کو بھی پال رہا ہے، تو وہ ذات کیسے ہمیں بھول سکتی ہے؟ جب ہم سچے دل سے مانگیں گے، آپ نے اللہ کے آگے ہاتھ پھیلائیں گے، روئیں گے، گڑ گڑائیں گے، تو وہ ذات ہمیں ضرور عطا کرے گی۔ سورۃ الکوثر وہ سورت جو حضرت فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کی شان میں نازل ہوئی، مکہ کے رہائشی جن کے سربراہی آس بن ولی کر رہا تھا، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مذاق بناتے تھے اور انہیں ابتر کہتے تھے، نعوذ باللہ، اور یہ اس لیے کہتے تھے کہ کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے نہیں تھے جن سے آپ کی نسل پروان چڑھے، اور عرب لوگوں کے لیے بیٹا ہونا ایک نہایت قابل فخر بات ہوا کرتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دو بیٹے قاسم اور طاہر جو کہ بی بی خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں ہی شہید ہو چکے تھے اور اب کوئی بیٹا نہ تھا، جس کی وجہ سے بدو آپ کو ابتر کہنے لگے تھے۔ اس صورت کا شان نزول آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دشمنوں کے لیے جواب تھا کہ اسلام اور قرآن ہمیشہ کے لیے ہے اور اللہ کی بات سچی ہے، اور بعض علماء کے مطابق اللہ کا جواب سن کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بے انتہا سکون ملا اور اپنے دشمنوں کی خوب پہچان بھی ہو گئی۔ حوض کوثر کی فضیلت حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میرے گھر اور ممبر کا درمیان بہشت کی کیاریوں میں سے ایک کیاری ہے، اور میرا ممبر قیامت کے دن میرے حوض پر ہوگا۔ حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شہدائے احد پر نماز جنازہ پڑھی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ممبر پر آ کر فرمایا، میں حوض کوثر پر تمہارا منتظر ہوں گا، اور حوض کوثر کی چوڑائی اتنی ہے جتنا کہ ایلا کے مقام سے حجفہ کے مقام تک کا فاصلہ ہے۔ مجھے تم سے اس بات کا ڈر نہیں ہے کہ تم میرے بعد مشرک بن جاؤ گے، لیکن مجھے تم سے اس بات کا ڈر ہے کہ تم لوگ دنیا کے لالچ میں آپس میں حسد کرنے لگ جاؤ گے اور آپس میں خون ریزی کرنے لگ جاؤ گے، جس کے نتیجے میں تم ہلاک ہو جاؤ گے جس طرح کہ تم سے پہلے لوگ ہلاک ہوئے ہیں۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معراج کے دوران جنت کی سیر کرائی گئی تو آپ کو ایک نہر پیش کی گئی جس کے کنارے خلد اور یاقوت کے تھے، اور آپ کے ساتھ جو فرشتہ تھا اس نے اپنا ہاتھ اس نہر میں مارا تو وہاں سے کستوری نکلی جو اس کا گارا تھا، تو محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے ساتھ والے فرشتے سے فرمایا، یہ کیا ہے؟ اس نے کہا، یہ کوثر ہے جو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو عطا فرمائی ہے۔ اس کے علاوہ سورہ کوثر کے بہت فوائد ہیں۔ میاں بیوی کی محبت بڑھانے کے لیے سورہ کوثر لا علاج بیماری کا آخری علاج ہے۔ شیاطین جنات کے لیے عجیب و غریب چیز ہے۔ دشمنوں کی زبان بند ہوگی، رزق میں برکت ہوگی، پیسوں کی کبھی کمی نہیں ہوگی۔ جمعے کے دن اس وظیفے کو کرنے کے بعد آپ نوافل تلاوت ذکر و اذکار کا اہتمام کرنا۔ وظیفہ کرنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں رو رو کر گڑ گڑا کر دعا کرنی ہے، اے گناہ گاروں کو بخشنے والے اور اے عیبوں پر پردہ ڈالنے والے عظیم رب، سب مسلمانوں پر اپنا رحم و کرم فرما، تنگ دستوں کے رزق میں وسعت عطا فرما اور بیماروں کو شفا عطا فرما، آمین ثم آمین۔ ہمیشہ صبر و شکر کرنے والا بنا اور ہماری دنیا اور آخرت سنوار دے، آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ کے 99 ناموں میں سے ایک نام ضرور کمنٹ میں لکھیں۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔